ڈاکٹر عمر سیف صاحب، اس طرح کی ایجادات ہمیشہ دو دھاری تلوار ہوتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں اس کا پازیٹیو استعمال کس طرح ہو رہا ہے اور کیا انقلاب لائے گا یہ اس دنیا میں، اور منفی استعمال کس طرح ہو رہا ہے؟ ابھی منفی استعمال بھی آف کورس اس کے آبویس ہیں۔ اگر جس کو جنریٹیو اے آئی کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ جنریٹ کر سکتی ہے، وہ ویڈیو جنریٹ کر سکتی ہے، فوٹو جنریٹ کر سکتی ہے، بہت ساری اگزامپلس کو دیکھیں کہ جب انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ، یا اگر انٹرنیٹ پہ دیکھیے کہ پاکستان کا لفظ لکھیں آپ گوگل میں اور امیج سرچ کریں تو پاکستان کے حوالے سے کس طرح کی امیجز آتے ہیں۔ کوئی فیصل ماسک کی تصویر آئے گی، کوئی بادشاہی مسجد کی تصویر ہوگی، کچھ لوگ شلوار قمیض پہن کے چلتے نظر آئیں گے، آپ کو کوئی پہاڑیاں نظر آئیں ناردرن ایریاز کی ایٹسیٹرا، جو بھی کوئی بازار نظر آئیں، چھوٹی دکانیں نظر آئیں۔ سوچئے یہ ساری تصاویر، سب ڈیٹا اگر ایک کمپیوٹر کو دے دیا جائے، ایک اے آئی سسٹم کو دے دیا جائے، پھر اس کو کہا جائے کہ پاکستان کی تصویر کس طرح کی لگے گی، تو ان تمام ایلیمنٹس کو کمبائن کر کے خود سے اس کو جنریٹ کر سکتا ہے۔ تو جنریٹیو اے آئی یہ ہے۔ اسی طرح ویڈیوز بھی جنریٹ ہو سکتی ہیں، ٹیکسٹ بھی جنریٹ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری اس کو ایگزامپل دی جائیں، پھر وہ ان ایگزامپلس کو دیکھ کر سیکھ کر اسی کی طرح کی کوئی چیز جنریٹ کر لے۔ تو اس کے آف کورس نیگیٹو اپلیکیشنز بھی بہت ساری ہیں، جیسے علی نے بھی ذکر کیا، لیکن اے آئی سے بہت ساری فیلڈز ہیں جو کہ فنڈامنٹلی چینج ہونے والی ہیں۔ لیٹ می اسٹارٹ ود مائی فیوریٹ ایگزامپل۔ میری فیوریٹ ایگزامپل یہ، اور آپ کو سن کے شاید تعجب ہو، کہ میڈیکل سائنس آج تک زیادہ تر جو ڈیزیز ہے اس کو کیور نہیں کرتی، صرف اس کے سمٹمز کو ٹریٹ کرتی ہے۔ سو فار انسٹنس، اگر ہمیں کوئی دل کی بیماری ہے تو دل کی بیماری اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری جو دل کی شریانیں ہیں اس میں کیلشیم ڈپازٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے وہ شریان بند ہو جاتی ہے۔ اس کے دو حل ہیں، اور بہت پریمیٹیو حل ہیں۔ پریمیٹیو اس طرح سے کہ یا تو اس میں ایک چھوٹا سا سپرنگ ڈال دیا جاتا ہے اسی آرٹری میں تاکہ تھوڑی سی کھل جائے اور اس میں خون دوبارہ سے بہنا شروع ہو جائے، یا وہ اگر بالکل بند ہوگی تو اس کو پھر بائی پاس کر دیا جاتا ہے۔ سوچیے اس کے ایک پلمبنگ جاب ہے، پلمبر کی طرح اس کے آس پاس ایک آرٹری کو جوڑ دیا جاتا ہے، اس کو بائی پاس کہا جاتا ہے۔ تو اگر جو ہارٹ سرجنز ہیں یا جو کارڈیولوجسٹ ہیں، یہ بیسکلی تو پلمبنگ جاب ہے۔ تو بڑی پریمیٹیو علاج ہے ہارٹ کی ڈیزیز کا، اور ہم اس ہارٹ کی ڈیزیز کو کیور نہیں کر رہے، صرف اس کی سمٹمز کو بہتر کر رہے ہیں کہ اس کی سمٹم یہ ہے کہ خون کم جا رہا ہے، اس کو بہتر کر دیا جائے۔ کتنی فنڈامنٹل ڈیزیز ہے دنیا میں، دوسرا تیسرا چوتھا بڑا کاز آف ڈیتھ ہے، اور یہ ہوتی اس لیے ہے کہ کوئی ایک جین ہے جو میوٹیٹ ہوتی ہے، ہماری ایک جین میوٹیٹ ہوتی ہے، اور اس کی میوٹیشن کی وجہ سے ہمارے کیلشیم ڈپازٹس اس آرٹری میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کیور جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جین کو جا کے ایڈٹ کر دیا جائے، اس جین کو جا کے چینج کر دیا جائے۔ تو اب اے آئی کی مدد سے ہم اس طرح کی ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ بھی جلدی کر سکتے ہیں، اور اس کے پرسنلائزڈ اور سولوشنز میں ہم سب کی جینز میں کہاں وہ جا کے جین ایڈٹ ہونی ہے، کس بیماری کی ہونی ہے، کون سا جین سیکوینس چینج ہونا ہے، ایٹسیٹرا، یہ اب تمام اے آئی کی اپلیکیشنز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل سائنس جو ابھی تک صرف ڈیزیز کے سمٹمز ٹریٹ کرتی تھی، وہ ڈیزیز کو کیور کرنا شروع کر سکتی ہے۔ میں کلر بلائنڈ ہوں، مجھے گرین اور ریڈ کے بیچ میں فرق نظر نہیں آتا۔ یہ پیدائشی ڈیفیکٹ ہے، جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں، اور اس کا کوئی دنیا کے پاس علاج نہیں سوائے اس کے کہ اس جین کو چینج کر دیا جائے، اور اب وہ والی دوائی بن سکتی ہے۔ ہم جو بالڈنس ہے، اسپیشلی میل پیٹرن بالڈنس، یہ جینیٹک النس ہے۔ ہمیں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے یہ جینیٹک ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سو بہت ساری جو ڈیزیز ہے اس وقت دنیا میں وہ جینیٹک النسز ہیں، اور اے آئی ہمیں بہت جلدی سے اس کی جو تھیراپی ہے اس کو کیور کرنے کی وہ بتا سکتی۔ دیکھیے کتنی پاورفل اپلیکیشن۔ لائک وائز جیسے علی نے ذکر کیا، اب ٹیکسٹ کو جنریٹ ہو سکتا ہے، سو مقالے لکھے جا سکتے ہیں، خبریں لکھی جا سکتی ہیں، خبریں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح لیگل ایڈوائس بڑی پروگرامیٹک ہوتی ہے۔ آپ کسی لائر کے پاس جائیں، اس کے پاس جا کے آپ کو سوال پوچھیں تو وہ آپ کو بڑے لا کے مطابق دیکھ کے کتاب سے جواب بتاتا ہے۔ تو یہ اے آئی کا سسٹم بتا سکتا ہے، اس کے پاس ساری لا کی کتابیں موجود ہیں، تو آپ کسی چیٹ باٹ سے سوال پوچھ لیں، چیٹ جی سے پوچھ لیں، آپ کو بالکل صحیح جواب دے گا۔ اسی طرح دنیا میں لاجسٹکس ہیں، دنیا کی بہت ساری پورٹس ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں، وہاں پہ اب ایک جگہ سے چیز اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنی ہے، اٹھا کے پارسل سے رکھنا ہے، اس کو شپ کرنا ہے، یہ روبوٹک ٹاسک اور یہ روبوٹس کریں۔ اب دنیا کی کئی شپنگ پورٹس ہیں بہت بڑی بڑی جو کہ انٹائرلی آٹومیٹڈ ہے، وہاں پہ روبوٹس اس کو کام کرتے ہیں، انسان وہاں پہ کام نہیں کرتے۔ اس طرح وارفیئر ہے،
وارفیئر میں کوئی وقت تھا انسان جہاز چلا کے جاتا تھا، ٹینک میں انسان بیٹھتے تھے کوئی، اب یہ ختم ہو گیا. اب ٹینک بھی آٹونمس ہیں، اب ڈرونز بھی آٹونمس ہیں، وارفیئر بھی بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے ود دی ہیلپ آف اے آئی. کیونکہ اے آئی میں جب آپ اتنا سارا ڈیٹا ڈالیں گے، اس کو آٹونمس بنائیں گے، وہ اپنے ڈیسیژنس لے سکے گی، تو وہ بیٹل گراؤنڈ پہ بھی لے سکتی ہے، وہ لائر کے ڈیسیجن بھی لے سکتی ہے، وہ ٹریڈر کے ڈیسیجنس لے سکتی ہے. ہم اسٹاک مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تھوڑی سی پرائس اوپر گئی، یہ ہوا، میں یہ اسٹاک بیچ دوں، یہ خرید لوں، اس کو آٹومیٹ کیسے، اور اس کو کوانٹ پلیٹ فارم سے بہت دیر سے ہیں. اب وہ انٹیلیجنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ٹریڈنگ بہت ساری جو ہے وہ اب کمپیوٹرز خود سے کریں گے. پہلے ہمارے بیہاف پہ کرتے تھے، خود فیصلہ سازی کر کے کر سکتے ہیں. تو بہت ساری فیلڈز ہیں جو کہ فنڈامنٹلی ان دی فائنینشیل سیکٹر، ان دی میڈیکل کیئر، ان ایگریکلچر، ان ایجوکیشن، ان انٹرٹینمنٹ، یہ تمام سیکٹرز فنڈامنٹلی چینج ہونے چلے ہیں. کیونکہ ڈیٹا کی مدد سے اب اس طرح کے اے آئی سسٹمز بن گئے ہیں جو کہ ہمارے بیہیویئر کو ممک کر سکتے ہیں.